بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اتنے بابرکت اور قیمتی مہینے میں، جس میں ہر لمحے اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی رضامندی کے فیصلے، اللہ کی مغفرت کے فیصلے وہ پوری امت کی طرف متوجہ ہے۔ جس مہینے کی دن رات کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس کا پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت ہے، اس عشرے کی ان راتوں میں آپ احباب کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آپ سب نے ماشاءاللہ تراویح جیسی عبادت میں اللہ کے کلام کو سنا بھی، اور آج اللہ کے فضل و توفیق سے اس کو مکمل بھی کر لیا۔ اس پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ لینا، قرآن کریم کی ایک آیت کو توجہ کے ساتھ سن لینا، اس پر اللہ پاک کی طرف سے کتنا بڑا اجر ملتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر وہ آیت کو سننا، اس کو پڑھنا اگر نماز کے اندر ہو اجر اور بڑھ جائے گا، پھر وہ تراویح کے اندر ہو، پھر وہ رمضان کے اندر ہو، وہ قیام اللیل کے اندر ہو، تو اس اجر کے حساب و کتاب میں انسان گویا کہ پریشان ہو جائے کہ میں ملٹیپلائی کرتا رہوں از اکول ٹو کیا بنے گا، نہیں سوچ سکتا انسان۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کی تکمیل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شکر کا موقع ہے، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ قرآن کریم مکمل کرتا ہے، اس کو اختتام تک پہنچا دیتا ہے، اس موقع پر اللہ پاک اتنا راضی ہوتے ہیں کہ بندوں کی دعاؤں کو مقبول کرتے ہیں، یعنی قبول ہو جاتی، وہ رد نہیں ہوتی۔ ہمارے اس جمع ہونے کا جہاں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج ماشاءاللہ حافظ صاحب نے حسب ترتیب جو کئی سالوں کا ایک تسلسل ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس میں الحمدللہ کوئی انقطاع نہیں، تو جہاں ان کی اس تکمیل میں، اس خوشی میں ہم جمع ہیں، وہاں ہمارے مل بیٹھنے کا ایک بڑا اور اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان دعاؤں کے اندر شامل ہو جائے جو اس موقع پر مانگی جائے اور جو اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ دوسری بات میرے دوستوں، بزرگوں، یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کریم سے تعلق کا مہینہ ہے۔ ہمارا تعلق قرآن کریم سے صرف اتنا نہیں ہو کہ جی آج تراویح میں ختم ہو گیا، چلے بھئی اللہ کا شکر ہے، ایک ایک ڈبہ ابھی ہوگا وصول کر لیں گے، گھر چلے جائیں گے، پھر کل سے کیا ہوگا؟ کل سے تو پھر انشاءاللہ مارکیٹ میں سحری تک وہاں ہوں گے۔ اس نیت سے بھائی انسان تراویح نہ پڑھے، خدا نخواستہ یہ نیت دل میں نہ لائے کہ چلے بھئی 8 روزہ 10 روزہ میں 15 روزہ میں فارغ ہوں گے،
پھر رمضان کی راتیں جو ہیں وہ مارکیٹوں کی زینت بن جائیں گی. نہیں نہیں نہیں. ٹھیک ہے انسان کسب حلال کرے گا، فکر کرے گا، کوشش کرے گا، اچھا کمائے گا، اس کی نفی نہیں، لیکن پوری رات مارکیٹ کی نظر ہو، پوری رات دکان کی نظر ہو، پوری رات شمار کرنے اور گنتی کرنے کی نظر ہو جائے، یہ بڑی محروم. انسان ایک نظم بنائے، ایک منظم زندگی، وہ اللہ پاک کو محبوب ہے. قرآن سے تعلق کا مہینہ ہے، قرآن سے ربط کا مہینہ ہے، قرآن سے جوڑ کا مہینہ ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کا مہینہ ہے. یہ کثرت سے تلاوت ہم کب کریں گے؟ اس لیے اپنا تعلق قرآن کریم سے ویسے بھی ہمیں مضبوط کرنا ہے، لیکن رمضان میں اور زیادہ ہو. اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں چیزوں کو جوڑ کے فرمایا، الصیام والقرآن، الصیام والقرآن، روزہ بھی قرآن بھی. یہ دونوں جوڑ کے کیا کریں گے؟ یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ دونوں قیامت کے دن اس بندے کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. یہ جو قرآن آپ نے سنا، ہمارے حافظ صاحب نے سنایا، یہ ایسا نہیں کہ ہوا میں ختم ضائع ہو، یہ آپ کے لیے ایک سفارشی بن گیا، ایک شفاعت کا ذریعہ بن گیا. یہ جو روزے آج 9 پورے ہو گئے، کل 10واں ہے، یہ روزے ایسے نہیں کہ رکھ لیے اور بس چلے گئے، یہ آپ نے اپنے لیے قیامت کا ایک سفارشی بنا لیا. تو ان دونوں کی سفارش بھی ساتھ ہے. یہ ایسے دو ساتھی ہیں جو الگ ہی نہیں. اس لیے میرے عزیزوں دوستو بزرگوں، لمبی بات نہیں، مختصر بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ، اس کو قیمتی بنانے کا جو سب سے آسان اور بنیادی ذریعہ ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے. ایک دن میں ایک ایک قرآن پڑھتے ہیں، 30 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں، اور باقی معمولات بھی کرتے ہیں. جب بندہ اہتمام کی طرف آتا ہے نا، آپ یقین کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم اپنی زندگی کے کتنے اوقات ضائع اور برباد کرتے ہیں، خالص برباد کرتے ہیں. اس قرآن کی لذت اگر زبان کو لگ گئی نا اس کے پڑھنے کی، پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے کلام کا، اس کے پڑھنے کا، اس کے سننے کا، اس کو صحیح تلفظ سے ادا کرنے کا، اس میں غور و فکر کرنے کا، اس کا لطف کتنا ہے. تو بھئی سب ساتھی اس کی نیت کریں. آج کی مجلس میں نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق خوب سے خوب تر ہو جائے، اور صرف ذاتی تعلق نہیں، ہمارے گھروں کا ماحول بن جائے. جیسے ہم میں سے ہر ایک نے اپنے بڑوں کو دیکھا، سب نے، آپ سب جتنے حضرات بیٹھے ہیں، کوئی یہ کہے گا کہ ہم نے اپنے والدین کو دیکھا، یہ نوجوان ساتھی اور بچے کہیں گے ہم نے اپنے دادا دادی کو دیکھا، نانا نانی کو دیکھا. ایسا نہیں تھا کہ رمضان آتا اور وہ ہر وقت قرآن کے سامنے. مستورات کے قرآن ہوتے تھے ان کے پاس، جسے وہ محفوظ کر کے رکھتی تھی، اس پر ایک جلجان چڑھا ہوا ہوتا تھا، ایک تکیے پر رکھ کر وہ بیٹھ کر تلاوت ہوتی تھی. وہ لوگ کہاں گئے دوستو؟ وہ طبقہ کہاں گیا دنیا سے کہ جو گھر میں ایک پلنگ، ایک بستر پہ بیٹھ کے قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے وجود کی یہ برکت تھی کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انسان یہ شکایت کرتا کہ میرے رزق، میرے کھانے میں تنگی ہو گئی. دنیا کم تھی، برکتیں بہت تھی. آج دنیا کے اسباب سینکڑوں ہمارے پاس ہے، لیکن اس برکت کو ڈھونڈنے سے وہ نہیں مل رہی ہے. اس لیے گھروں کے ماحول کو قرآن کی تلاوت سے معمور کریں، خود بھی
ازواج بیویاں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، سب کا یہ ذہن ہو کہ وہ رمضان میں بیٹھ کر اہتمام اور توجہ کے ساتھ تلاوت کرنے والے۔ سحری میں جب اٹھے نا تو بچوں کو بھی، بچوں سے مراد جو سمجھدار بچے ہیں ان کو بھی اٹھائیں، ان کو بھی تہجد کی ترغیب دیں، جیسے تیسے کر کے پڑھ لیں گے، لیکن یقین کرے وہ وقت آئے گا کہ یہ کل آپ کو اٹھانے والے بنیں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حافظ صاحب کی جو محنت ہے اور یہ جو ایک استقامت ہے، تسلسل ہے، پابندی ہے، اللہ پاک اس میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قاری صاحب دعا فرمائیں۔